اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان انہی نعمتوں کا تصور کر سکتا ہے جو اس نے دیکھی ہوں یا جو اسے حاصل ہوں۔ کسی ایسی شے کے متعلق اسے بتایا جائے جو اس نے کبھی نہ دیکھی یا کبھی نہ سنی یا کبھی نہ چکھی تو وہ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے قرآن پاک میں تمثیلی زبان استعمال کی گئی ہے، یعنی کسی بات کو سمجھنے کے لیے اس کی وہ مثال بیان کی گئی ہے جس کو وہ جانتا ہے، سمجھتا ہے، جس کا اسے مشاہدہ ہے یا تجربہ ہے۔ جیسے کہ انسان جانتا ہے کہ ماں شفقت ہے، رحمت ہے، محبت ہے، بچے اور ماں کا رشتہ بہت قریبی ہوتا ہے، اس لیے رب پاک کی محبت کی، پیار کی، رحمت کی ایک مثال ماں کے ساتھ بھی دی جاتی ہے کہ تمہاری ایک ماں جو تمہیں محبت کرتی ہے، شفقت کرتی ہے، تو اللہ پاک کی محبت کی مثال ہے کہ وہ تم سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ یہ مثال ہمیں ماں کے ساتھ تشبیہ دے کر ماں کو تمثیل بنا کر بتائی گئی تاکہ ہمیں کچھ اندازہ ہو سکے رب تعالیٰ کے پیار کا۔ اگر کوئی تمثیل یا مثال نہ بتائی جاتی، فقط اتنا کہہ دیا جاتا کہ رب پاک بہت پیار کرتا ہے، تو اتنا اندازہ نہ ہوتا اس کی رحمت کا، تو دنیا میں موجود ماں کی مثال دے دی گئی۔ اسی طرح اللہ پاک نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے ان چیزوں کی مثال دی جو انہیں پسند ہیں، جن کو وہ جانتے ہیں، جو انہیں حاصل ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 25 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بھی اچھے کام کیے، نیک عمل کیے، ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے باغ ہیں، نہریں ہیں، خوبصورت نظارے ہیں، سہانے موسم ہیں، اور ایک ایسا ٹھکانہ ہے جسے جنت کہتے ہیں، اور وہاں ان کو پھل ملے گا۔ پھل سے مراد انعامات، ریوارڈز، اور وہ محسوس کریں گے کہ یہ جو انعام ملا ہے، جو سکون ملا ہے، اس سے ملتا جلتا ہی ہمیں دنیا کی زندگی میں بھی خواہش تھی، وہاں بھی ہم نے دیکھا تھا، ہمیں کچھ ملا تھا، مگر یہ وہ نہیں، متشابہہ ہے، یعنی اس جیسا لگتا ہے مگر وہ نہیں ہے، اس سے کچھ ملتا جلتا ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ عورتیں ہوں گی، اور یہ سب نعمتیں ان کے ساتھ رہیں گی ہمیشہ جنت کی زندگی میں۔ تو بہن بھائیوں، یہ وہ سب نعمتیں ہیں، یہ ان چیزوں کے نام بتائے گئے سمجھانے کے لیے جو ہمیں دنیا کی زندگی میں پسند ہیں۔ اچھا رہنا، کھانا پینا، پیار محبت، سکون، خوبصورتی، جن سے ہم واقف ہیں، اچھی لگتی ہیں اور حاصل کرنے کو دل کرتا ہے، تو تمثیلی زبان میں ہماری مثالوں میں ان کو بتا دیا گیا، کیونکہ ان کی اصل سے ہم واقف نہیں ہیں، وہ ہمارے تجربے میں یا مشاہدے میں نہیں، تو ان کا تصور بھی ذہن کر نہیں سکتا، کیونکہ اس کی وضاحت سورہ السجدہ آیت 17 میں کر دی گئی ہے کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے عمل کے بدلے میں اس کو کیا نعمتیں ملنے والی ہیں، آنکھوں کی کیا کیا ٹھنڈکیں رکھی ہوئی ہیں اس کے صلے میں جو اس نے نیک عمل کیے۔ اور اسی آیت کا ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک آیا ہے۔ تو یہ ہے وضاحت
سورہ بقرہ کی آیت 25 میں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا کہ نعمتیں، پھل، نہریں، باغ، عورتیں، نعمتیں ان جیسی ہوں گی مگر وہ نہیں ہوں گی جو تمہیں سمجھ آتا ہے، اس سے ملتی جلتی ہوں گی مگر حقیقت میں وہ نہیں ہیں، کیونکہ وہ نعمتیں جو تیری آنکھ کی ٹھنڈک بنیں گی وہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کوئی مشاہدہ ہوا، نہ کسی کا ابھی تجربہ ہوا اور نہ کسی کان نے سنی کہ وہ دیکھنے میں ایسی ہیں، اور دیکھنا، سننا، بیان کرنا تو دور، کسی کے خیال میں، تصور میں بھی وہ سب نہیں ہے، بس تمثیل، مثالیں بتا دی گئی ہیں جو تمہیں اچھا لگتا ہے اس کی جو تمہارے مشاہدے میں ہے ان چیزوں کے ساتھ۔ مجھ سے سوال کیا گیا کہ جنت میں 72 حوریں ملیں گی اور مردوں کو ملیں گی تو عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ تو پھر اس طرح آگے سے آگے درجے بڑھنے چاہیے اور حوروں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے۔ جب عمل برابر نہیں تو حوروں کی تعداد کیسے برابر ہو گئی؟ اور یہ حوریں جنہیں آپ عورتوں کی طرح سمجھتے ہو وہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں، اور وہ کس شکل میں ہوں گی یا ہیں وہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، نہ کان نے سنی اور نہ دل تمہارا ان کا وہ تصور قائم کر سکتا ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ عورت کو سوچ سکتے ہو اور اس کے بعد جنسی عمل کو، جبکہ جنت میں سیکس کا عمل نہیں ہوگا۔ سیکس کا عمل دنیا میں ہے، ان جسموں کے ساتھ ہے، ان جذبات کے ساتھ ہے، جس کا مقصد سکون اور اولاد یعنی نسل انسانی کو پھیلانا ہے۔ جنت میں آگے نسلیں نہیں پھیلنی، اور تمہارے یہ جسم جو یہاں جس حالت میں عطا ہوئے ہیں مردوں کو اور عورتوں کو، وہ وہاں اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے یہاں وجود میں نظر آتے ہیں۔ جنسی عمل جسے تم ایک لذت سمجھتے ہو تو جنت خود ایک لذت کا نام ہے۔ وہاں لذت اس حالت میں نہیں ہوگی جسے تم تصور کرتے ہو۔ وہاں عورت مرد کیا ہوں گے، ان کے کیا جسم ہوں گے، وہ اس جہان سے مختلف ہوں گے۔ وہاں پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، نہانا، دھونا، جنابت کا غسل یہ سب نہیں ہے۔ تو حوروں کے لیے جو تصور تم رکھتے ہو وہ ویسا نہیں ہے۔ تم اپنی سوچ اور مشاہدے کی بنا پہ، اپنی چاہت کی بنا پہ جہاں تک انسانی حواس کے ساتھ سوچ سکتے ہو بس اسی کی تمثیل تمہیں بتا دی گئی ہے کہ وہاں موجود ہوں گی یہاں سے بہتر بڑھ کر حوریں، اور اس کا ثبوت یہ آیت قرآن کی بتا رہی ہے۔ سورہ فصلت آیت 31 کہ جنت میں تمہارے لیے سب کچھ موجود ہے جس کو تمہارا دل چاہے گا اور جو تم مانگو گے۔ اس آیت کو اب ذرا غور کرو کہ وہاں وہ ملے گا جس کو تمہارا دل چاہے گا۔ وہاں کے وجود دل ہوں گے اور ان کی کیا شکل و جسامت، کیا وجود ہوں گے، کیا جذبات ہوں گے، وہ اس دنیا جیسے نہیں ہوں گے۔ وہاں نیک مرد، نیک عورتیں جو نیک عمل کما کر داخل ہوں گے اللہ کے فضل سے، اس جہان کو اس دنیا جیسا نہیں پائیں گے بلکہ اس سے بہتر اور پاکیزہ وجود پائیں گے۔ اگر وہ جسم جو اس دنیا میں موجود ہیں وہ بدل کر نئے جسموں کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا تو وہ جہان اس دنیا جیسے جہان نہیں ہیں۔ وہاں یہ ضرورتیں نہیں ہیں، وہاں تمہارا دل یہ خواہشات نہیں کرے گا۔ تمہیں ملیں گی تمہارے مشاہدے اور چاہت کے حساب سے وہ نعمتیں جنہیں تم سمجھتے ہو، جنہیں تم دیکھتے ہو، مگر ان جیسی نہیں جو تم یہاں دیکھتے ہو، یعنی وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، فی امان اللہ۔